دل چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو ایک واقعہ سناؤں کہ جب مسلمان معاملات میں بگڑے گا تو اس کے بگاڑ کا کیا اثر پڑے گا ماحول پر، اور اگر یہ معاملات میں حکم پر آ گیا تو اس کے معاملات اسلام میں داخلے کا کیسے دروازہ کھولیں گے. میرا دل چاہتا ہے دونوں واقعے عرض کرواؤں. ایک صاحب نے بیان کیا مجھے کہ ایک نصرانی میرا دوست تھا بچپن سے، برابر کا گھر، بالکل ایک دیوار بیچ میں، ادھر میرا گھر، اس کا گھر. بچپن سے ساتھ رہے، ساتھ پڑھا، ساتھ رہے، روزانہ کا ملنا جلنا. یہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک مسلمان اپنے، اس لیے کہ غیروں سے اخلاقی طور پر ملنا یہ تو ان کے خیر کی طرف آنے کا ذریعہ ہے، اور ان سے ان کے مذاہب، ان کے طریقے اور ان کی رسومات اس اعتبار سے ملنا یہ مسلمان کے غیر ہونے کا ذریعہ ہے. تو کھل کر کہہ رہا ہوں. تو آپس میں تعلق تھا ایک بچپن سے. تو یہ مسلمان کہیں جانے لگا سفر میں، کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو پیچھے کوئی مکان میں چوری ڈکیتی کچھ ہو جائے، لہذا میرا سامان ہے کچھ آپ رکھ لیجیے. مالدار مسلمان تھا بہت. اس نے ایک صندوق میں اپنا سارا گھر کا جو مال، سونا، نقدی وغیرہ کی اور سب کر کے اس کو حوالے کر دی کہ تم رکھ لو گھر میں، تو تم تو گھر میں ہو، میں ذرا سفر میں ہو کے آتا ہوں، لے لوں گا. ٹھیک ہے، رکھ دو یہاں. سفر سے واپس آیا، آتے ہی ملاقات کی اس سے کہ بھئی وہ ہمارا سامان دے دو. کیسا سامان؟ کون سا سامان؟ وہ مالیت اتنی تھی کہ اس کی نیت خراب ہو گئی. نہ کہ سامان کہ وہ میں آپ کے پاس رکھوا ہی دیا تھا کہ آپ کی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے. اس نے صاف انکار کر دیا. یہ بڑا پریشان ہوا، خوشامد بھی کی، یاد دلایا. وہ مان کے نہ دیا. نصرانی کہے گا نہیں جی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ گیا اس کے پادری کے پاس، جا کے دیکھو جی صاف صاف بات ہے، یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ میرے کچھ مدد کر سکتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، کچھ لکھا اس نے اور بند کر کے لفافے میں رکھ کر ایک مسلمان کو دیا کہ اس کو آپ کھولیں گے نہیں، آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، یہ سیل بند خط ہے، یہ لے جا کر اس کو دے دو. اس نے جا کر خط اس کو دیا. دوست کو اپنے پڑوسی کو اس نے کھولا، کھول کے پڑھا، پڑھ کر بیٹھے بیٹھے میں بھی آتا ہوں. اٹھ کے گیا، فوراً وہ صندوق اٹھا کے لایا، اس کا امانت اس کو واپس کی کہ بھائی آپ نے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ کی امانت آ گئی. کیا ہوا آخر؟ ادھر پیچھے اس نے کہا جو ہوا چھوڑ دیا آپ اس کو، آپ کے بعد میں آپ جائیے کہ میں 1 مہینے سے پریشان ہوں اور آپ 1 مہینے کے بعد یہ ہمارے واپس کر رہے ہیں. وہ بات کیا ہے آپ؟ نہ کہ دوستی اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ بتا دو پرچے بھی کیا لکھا ہوگا. اس نے کہا اس پرچے میں پادری نے یہ لکھا تھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ تو خیانت کرنے لگا، چوری کرنے لگا. میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ ایسا عبرتناک میرے اور آپ کے لیے ایک واقعہ ہے. کہاں وہ زمانہ تھا کہ جسے معاملہ کرنا ہے وہ مسلمان سے معاملہ کرے، جسے معاشرے دیکھنا ہے مدینہ منورہ چلا جائے.
ابھی ہمیں 77 نمبر میں اتنی شہرت سلمان کے معاملات کی تھی کہ ساری اقوام کو ان کے معاملات کھینچتے تھے اپنی طرف. وہ خیانت سے نکل کر امانتوں میں آتے تھے, وہ بے حیا سے نکل کر حیا کے ماحول میں آتے تھے, وہ بد اخلاقی کے ماحول سے نکل کر یہاں اچھے اخلاق والوں سے آ کر یہاں آتی کیسے ہم واپس نہیں جائیں گے, وہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے اخلاق ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو میں اس کا عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پورا کرنے والے تھے, اور واقعی آپ کے ایفاء عہد کا اور ایفاء وعدے کا, وعدے کے پورا کرنے کے تو عجیب و غریب واقعات ہیں. میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بدر تھا, اور بدر کا غزوہ وہ ایک ایسا تاریخی غزوہ ہے جس نے کفر کی کمر توڑی ہے. اس غزوے میں جب آپ روانہ ہو گئے تو 2 صحابہ کو راستے میں مشرکین نے قید کر دیا اور لے گئے. آپ دیکھیں, وعدہ وفائی دشمن کے ساتھ, وعدہ پورا کرنا دشمن کے ساتھ, جبکہ دشمن کے ساتھ تو دھوکہ چلتا ہے, کیونکہ وہ بھی دھوکے سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے. الحرب خدعہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ لڑائی تو دھوکے کی چیز ہے. ان دونوں کو مشرکین نے گرفتار کر لیا. ایک غالباً اس میں حذیفہ تھے اور ایک حذیل نامی صحابی تھے, دونوں کو لے گئے. اب پریشان کے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں ہیں, ہم یہاں مشرکین کی قید میں آ گئے. تو ان دونوں نے مشرکین سے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے اور ہم آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. لو جی, اتنی بڑی بات, نہ آپ سے لڑیں گے نہ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے, آپ ہمیں چھوڑ دیں. روایت میں ہے کہ انہوں نے مسلمان کی وعدہ وفائی پر ایک مشرک کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے وعدہ مسلمان کو وعدہ وفا پا کر مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا. سنیے آپ, دشمن اپنے دشمن کے وعدے کا یقین کر رہا ہے کہ ہاں مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا, میں چھوڑ دیا اس کو. ان دونوں کو چھوڑ دیا. یہ دونوں بڑے خوش آپ کے پاس آئے, مجھے کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ کہ اصلا ہمیں تو اس طرح راستے میں پکڑ لیا تھا ہمیں کفار نے اور ہمیں قید کر دیا تھا, ہم ان سے یہ وعدہ کر کے چھوٹ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس وعدے پر چھوڑ دیا ہے. اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے میدان میں لڑنے کے لیے. فرمایا دونوں یہاں بیٹھ جاؤ, تم غزوے میں شریک نہیں ہوگے. اللہ اکبر. بدریین جن کا مقام یہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ بدریین کے بارے میں اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, فرمایا کہ جو چاہو کر لو تم اہل بدر, اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں. بدریین کا مقام ہے. لیکن آپ نے فرمایا تم دونوں بدر میں شریک نہیں ہو گئے, یہاں بیٹھ جاؤ. بہت روئے وہ دونوں صحابی, اللہ کیوں ہمیں آپ اس بڑی خیر سے محروم کریں؟ فرمایا کہ نہیں, تم نے وعدہ کیا ہے مشرک سے, مشرک کے وعدے کو پورا کرو. آپ سوچئے, آپ چنانچہ یہ حذیفہ اور حذیل یہ دونوں بدر میں شریک نہیں ہوئے, صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وعدہ پورا کرتے تھے, اپنے صحابہ کو بھی وعدہ وفائی پر اور عہد کے پورا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نے آپ کی تربیت اسی پر فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پورا کرنے والے تھے. اسے معلوم تھا کہ یہ وعدہ پورا کرتے ہیں. اگر 3 دن اور گزر گئے, انہوں نے کھجوریں پیش کر دی مجھ پر, میرا قرضہ ادا کر دیا, تو کوئی موقع نہیں ملے گا انہیں ستانے کا.
لہٰذا 3 دن پہلے زید بن ثانہ نے آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور آپ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا. آپ نے برداشت کیا، کیونکہ داعی کو صبر میں آزمایا جاتا ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ کہ میں نے آپ کی شکل دیکھتے پہچان لیا تھا کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا نبی پہچاننے کے لیے جو ایک بنیادی شرط تھی کہ ان میں صبر کتنا ہے، میں نے اس کو آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے تھے، بڑی برداشت اور بردباری سے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا زید بن ثانہ پر. حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا میں اسے قتل کر دوں، آپ اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ دیکھیے مزاج نبوت کا مزاج یہ ہے، اپنے حمایتی کو دبانا اور دشمنوں کا نوازنا. یہ مزاج نبوت کا ہے. یہ مزاج فسادی اور سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے کہ اپنے حمایتی کو نوازو اور ستانے والوں کو اور دشمن کو دباؤ. یہ مزاج سیاست کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت کرنے والے کو دبایا حضرت عمر کو اور ستانے والے کو نوازا. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں اور اس سے کہتے کہ یہ اس کو اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ بتاتے کہ اپنے حق کا مطالبہ کس طرح کیا جاتا ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ میں جاؤ عمر کو لے جاؤ، ان کو کھجورے دینا، ان کا قرضہ ادا کرنا اور ان کو 70 کلو کھجورے اس کے علاوہ مزید دینا. عمر لے گئے، آپ کو حکم تھا، اس کو اس کا قرضہ دے دیا. جب قرضہ ادا ہو گیا اور کہا انسان کہ میرا قرضہ ادا ہو گیا ہے، 70 کلو کھجورے زیادہ دی. کہا کہ یہ زیادہ کیوں دے رہے عمر، میرا تو حق پورا ہو گیا ہے. حضرت فرمایا میں نے آپ کو تلوار سے دھمکی دی تھی، قتل کی، میں نے زیادتی کی تھی آپ کے ساتھ. اس زیادتی کی وجہ سے مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم اس پر احسان کرنا. میں کہا کرتا ہوں احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ احسان کا، اور سب سے ادنا اور گھٹیا درجہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس کو اس زمانے کا مسلمان سب سے بڑا درجہ سمجھتا ہے احسان کا، وہ سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں. یہ مولانا الیاس صاحب نے اکرام مسلم رکھا ہے، اکرام محسن نہیں فرمایا. فرمایا ایسے مسلم کا اکرام کرو جو تمہیں پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، کبھی تم سے ملا نہیں، کبھی تمہیں سلام نہیں کیا. تم ایسے مسلم کا اکرام کرو. تو میں نے عرض کیا کہ محسن کے احسان کا بدلہ دینا یہ تو آپ کے ذمہ حق واجب ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں. یہ احسان کا ادنا درجہ ہے. احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے شخص پر احسان کریں جس کو آپ جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور اس نے کبھی آپ کو نہ کبھی سلام کیا، نہ کبھی آپ کے غم و خوشی میں شریک ہوا، آپ اس کا احسان کریں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان کرنے کا یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ احسان ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. ستانے والوں پر میں کہتا ہوں آپ سے کہ امت جو بنی تھی وہ ستانے والوں پر احسان کرنے سے بنی تھی. امت جو بنی ہے ستانے والوں پر احسان کرنے سے امت بنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات غور کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی اذیتوں کے بدلے میں آپ کا اکرام، سخاوت اور غیروں کے لیے آپ کی دل کی وسعت اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جایا کرتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو 70 کھجوریں زیادہ دینا. سید ثانیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہچانا ہے وہ پہچانا اسی سے ہے. اسے پہچانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ستانے کے بدلے میں اور مجھے اذیت دینے کے بدلے میں آپ نے مجھ پر احسان کیا. میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں. آپ کے نبی ہونے کا جو یقین ہوا ہے وہ آپ کے حلم اور بردباری اور آپ کی برداشت سے ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ
یہاں اخلاق میں، معاملات میں. یہی معاملہ ایک یہودی کے ساتھ حضرت علی کا پیش آ گیا. حضرت علی کی ذرا کھو گئی تھی، باہر نکلے تو بازار میں ایک یہودی بیچ رہا تھا اس کو. میں یہ کہاں سے بیچ رہا آپ میری؟ یہ تو میری ہے. اس نے کہا میری ہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا. اب میں چلو عدالت، اگر میرے عقد میں اختلاف ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی. عدالت میں آئے تو عدالت بھی اپنی، امیر المومنین بھی کا ملک، امیر المومنین کا کی عدالت، امیر المومنین کا بنا ہوا قاضی وہاں پہنچے تو جج کھڑا ہو گیا اپنی کرسی سے. حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھا. ایک یہودی کے برابر میں جج نیچے بیٹھا ہوا ہے. آپ سوچئے نا، کسی عدالت کا جج کسی کو دیکھ کر کرسی سے کھڑا ہو جائے تو وہاں وہ بیچارہ غیر مسلم کیا خیال کرے گا کہ جب ان کا جج ان کا اتنا اکرام کر رہا ہے تو یہ جج میرے حق میں کیا فیصلہ کرے گا؟ اب تو بھائی انہی کا جج ہے، انہی کے حق میں فیصلہ کرے گا. پوچھا جج نے امین کیسے آنا ہوا، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے میری ذرا لی ہوئی ہے، ذرا میری ہے. جج نے کہا المومنین آپ گواہ پیش کیجئے، آپ مدعی، آپ گواہ پیش کیجئے. آپ کا دعویٰ ہے کہ ذرا آپ کی، آپ گواہ پیش کیجئے. انہوں نے کہا میرا بیٹا گواہی دے گا. جج نے کہا بیٹی گواہی تو بات کے حق میں کافی نہیں ہوگی، گواہ اور لائیے. یہ گواہ تو کوئی نہیں، اور یہ بیٹا گواہ ہے. فیصلہ یہ کیا جج نے امیر کے خلاف عدالت میں کہ زرا آپ کو نہیں مل سکتی، اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ زرا یہودی کے پاس لے گا. یہ بھی فیصلہ ہو گیا. ایک بات ٹھیک ہے، جو ہوتا کہ فیصلہ منظور. ادھر یہ فیصلہ ہوا، ادھر فوراً اس یہودی نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ. میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ان کی عدالتوں میں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا میں کیا عرض کروں، ظلم کی دنیا ہے. کیا فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا بنیوں کی طرح ہوتے ہیں؟ ظلم کے فیصلے دیکھ کر اس نے کہا کہ بالکل ان کی عدالت میں ان کے ہاں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کے اپنے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو منظور کیا ہے. لہذا ہم سمجھ گئے کہ اسلام کیا ہے. کہ علی میں آج سے گواہ بناتا ہوں آپ کو کہ میں دین حق میں داخل ہوں. حضرت نے فرمایا اگر تم اسلام لے آئے ہو. اس نے کہا یہ زرا میری نہیں ہے، آپ ہی کی ہے، میں نے تو آزمانے کے لیے ایسا کیا تھا. حضرت نے فرمایا یہ زرا تم رکھو، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. اور ایک گھوڑا دیا، مال دیا، اور اس کو پھر وہ آخری تک حضرت علی کے ساتھ رہا اور حضرت علی کے ساتھ ہی اس کی شہادت ہوئی ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ معاملات عدالت سے لے کر ایک بازار تک ایسے بنے ہوئے تھے کہ جس سے اسلام کی پہچان اور اسلام کی شان تھی. اسلام کی شان تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تجارت کے طریقے کتابوں میں ہونے چاہیے، کتابوں میں ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے. لوگ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، اور منڈیاں ساری جاہلوں کے ہاتھوں میں ہیں. ہمیں تو عدالت سے لے کر اور بینکوں سے لے کر اور تجارت کی عام بازاروں تک ہمیں تو یہاں علماء چاہیے جو عملی تجارت اور عملی عدالت اور عملی نظام قائم کریں. ان سارے شعبوں میں علماء داخل ہوں. یہ نہیں کہ پڑھانا ہمارے ذمہ ہے اور کام کرنا ان کے ذمہ ہے، کتابیں عالموں کے ہاتھ میں، منڈیاں جاہلوں کے ہاتھوں میں. اس طرح کوئی عملی اسلام اس طرح میں کہتا ہوں، صاف سے کرتا ہوں کہ نہ کہیں قائم ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے. ایسا بات ہے. اس کی ایک
اس کی عملی شکل، اس لیے کہ اسلام کی قوت ہی اس میں ہے کہ اسلام کو عمل سے پیش کیا جائے، اسی میں قوت ہے، اسی میں جاذبیت ہے، اور میں کہتا ہوں مجاہدہ بھی اسی میں ہے۔ اگر عملی اسلام نہیں ہے تو اسلام کی معلومات نہ اسلام ہے، نہ اسلام کا مجاہدہ ہے، نہ دین ہے، نہ دین کا مجاہدہ ہے، کچھ نہیں ہے، یا آپ کے پاس دینی معلومات ہے صرف۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے عرض کیا کہ ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے، عقائد سے لے کر، ایمانیات سے لے کر وہ انسانی ضروریات تک اسلام اس طرح پھیلا ہوا ہے، ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے دین کے سارے شعبوں میں۔ اس لیے ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرنا پڑے گا۔ اور یہ صاف ہماری حدیث میں کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، کمانے کی، شادیوں کی، خرچ کرنے کی، ان ساری لائنوں میں اس کی چاہت نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صاف فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی فرمایا یہاں تک کہ اس کے فرائض نبی کی فریضے کے تابع ہو جائیں، اس کا روزہ نبی کے روزے کے تابع ہو جائے، اس کا زکوٰۃ دینا نبی کے زکوٰۃ کے تابع ہو جائے، نہیں، میں کہتا ہوں ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ سنیے آپ، اس کی ساری خواہشات، اس کی ساری چاہتیں اگر نبی کے چاہت کے تابع نہیں ہیں تو اس شخص کو مومن کہنا صاف فرمایا۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے تو کمال ایمان مراد ہے، میں کہتا ہوں کمال ایمان مراد بھی ہے، اس لیے مراد ہے کہ کمال ایمان مطلوب ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایمان کا وہ زائد حصہ ہے جس کا حاصل کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ عجیب لوگوں میں جہالت ہے یہ کہ ایک بات ختم کر دیتے ہیں کہ جو کمال ایمان مراد ہے اس سے، ارے تو کمال ایمان مطلوب ہے اسی لیے تو مراد ہے، کمال ایمان مطلوب ہے اسی لیے مراد ہے کمال ایمان۔ اگر ایمان صحابہ قیامت تک آنے والوں سے مطلوب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماتے آمنوا کما آمن الناس کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے۔ میرے دوستوں کو اس لیے یہ بات سب یاد رکھیں کہ ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے، لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کیا ہے اس کو جاننا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان مسلمان کی قلب کی عملی حرکت کا نام ایمان ہے، مسلمان کی دل کی عملی حرکت کا نام ایمان ہے۔ عجیب بات فرمائی، علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی دل کی عملی حرکت ایمان ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان عمل کا نام ہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے۔ عجیب بات ہے، نماز کو ایمان کہا ہے، حالانکہ نماز کو نماز کہتے، عمل کہتے، لیکن جب تحویل قبلہ ہوئی اور رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گیا تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ ایسے لوگوں کو یہودیوں نے طعنہ دیا کہ ان کی پیچھے نمازیں ضائع ہو گئی کیونکہ یہ کہتے قبلہ غلط تھا، نعوذ باللہ، اگر پچھلا قبلہ غلط تھا تو نماز ضائع ہو گئی، اور اگر وہ صحیح تھا تو آپ نے کو چھوڑا کیوں اس کو؟ نبی کے فعل پر اور نبی کے حکم پر کوئی اعتراض کرے وہ وحی کا انکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں، اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یہاں نماز کو ایمان کہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان نماز کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے، بلکہ صاف فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شہادت کے وقت کی بات ہے، فرمایا جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اصل بنیادی بات وہ یہی تھی کہ مسلمان
مسلمان ایمان پر آئے، مسلمان ایمان پر آئے، مسلمان ناقص ایمان پر قناعت کیے ہوئے ہے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ اپنے ایمان کی تکمیل کی محنت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایمان دعوت کے بغیر کامل نہیں ہوگا۔ آپ اگر اس بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کی آیت کا اور احادیث کا اور صحابہ اکرام کے عمل کا آپ انکار کرتے ہیں۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ بات بالکل اٹل بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔